يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 پر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ البقرہ ایک نور کی مانند ہے، ایک لائٹ کی مانند ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائیوں کو سمجھنا بھی چاہیں تو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور کچھ حرمات ہیں، کچھ ممنوع چیزیں مقرر کر دیں، کچھ آرڈرز ہیں اور کسی چیزوں سے منع فرما دیا۔ اب اس آیت کے اندر ہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی دلائل دیتے ہوئے لے آئے ہیں کہ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سوچتے ہو ایسا ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہے اور نہ تم اس کو سمجھ پاتے ہو۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے تو ڈیفینیٹلی ایک مہاجر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان مل سکے اور ان کو کچھ سہارا مل سکے۔ یہودی ایک پاور تھی وہاں پر، بہت تگڑے تھے وہاں پر، ان کے کچھ قبائل بہت سٹرونگ تھے وہاں پر، اور ڈیفینیٹلی ان مسلمانوں کی حد درجہ خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں۔ لیکن دل کے پاک، دل کے معصوم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ، ان کی خواہش تو ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو خواہش کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدلل طریقے سے بتاتے ہوئے کہ میں نے اس قوم کے اوپر کتنے احسانات کیے، میں ان کا پیدا کرنے والا، میں ان کا بنانے والا، اور میں ان کے اوپر لگاتار احسانات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ جب ان کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا تھا، یہ غلام تھے، یہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت کے اندر وہاں سے فرار ہوئے، وہاں سے نکلے، اور ان کو پھر آ جکڑا اس فرعونیوں نے، ان کے لشکروں نے۔ میں نے پھر ان کو راستے دیے، یہ پھر ایک مقام کے اوپر پہنچے، میں نے ان کو من و سلوہ دیا، ان کو پیٹ بھر کر کھانا دیا۔ یہ پھر انہوں نے فرمائشیں کی کہ وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں ہمیں بھی سنائی جائیں۔ میں نے ان کو وہ بھی سنائی، انہوں نے پھر منکر ہوئے، انہوں نے پھر انکار کیا اس بات کے اوپر، میں نے پھر ان کو معاف کیا، انہوں نے میرے سامنے لا کر بچڑا کھڑا کر دیا، میں نے پھر ان کو معاف کیا، میں نے ان کو پانی، ان کو وہ تمام چیزیں جو ان کی حاجات تھیں، ان کو سایہ، وہ سب کچھ مہیا کیا۔ انہوں نے پھر ناشکریاں کی، انہوں نے پھر تحریفات کی، انہوں نے خود یوم السبت مقرر کیا، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود اس کا انتخاب کیا، مگر پھر اس سے یہ منکر ہوئے، اپنی مرضی سے انتخابات کر رہے ہیں۔ میرے آرڈر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے آرڈر اگر میں دیتا تو یہ اس کے اندر سے بھی چونچرا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ قوم ہی ایسی ہے۔ اب یہ سارے مدلل دلائل دیتے دیتے پھر ان کے اوپر یہ احسان کیا کہ جب یہ آپس میں دو قبائل لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، میں نے پھر اس میں سے ان کو نکالا، لیکن پھر یہ منکر ہوئے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ پھر بھی تم طمع رکھتے ہو، پھر بھی تم خواہش رکھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لایا، کہ جو تم، جس طرح سے تم پاک دل ہو کر، جس طرح سے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی، یہ بھی ویسے ہی کر لیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو کہ اپنے خالق کی اطاعت نہیں کرتے، تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کرتوتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کی تشریح جیسے کہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کو، اس عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ترجمہ نہیں، عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئے پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
افتطمعون، دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی الف کے اوپر حمزہ اور الف آ جائے تو یہ کوشچن بنا دیتا ہے. افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ واو اور نون ہمیشہ جمع بناتے ہیں، تا شروع میں آیا فا کے بعد. کیا تم ابھی بھی طمع رکھتے ہو؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، جیسے انگلش میں ہم دیٹ کہتے ہیں. ان یؤمنو یا شروع کے اندر ہے، یعنی وہ ایمان لے آئیں کن کے اوپر؟ لکم، لکم تمہارے اوپر، مراد یہ کہ جو تم مانتے ہو وہ بھی ماننا شروع کر دیں. وقد، بے شک، کان فریقم، بے شک ہے ان کے اندر ایک فریق ہے ان کے اندر، من میں سے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، ہم کا مطلب وہ، ان میں سے ایک فریق ہے، یسمعون جو سنتے ہیں، یا شروع میں ہے یعنی وہ، واو اور نون نے اس کو جمع بنایا. یسمعون وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں. ثم کا مطلب پھر یا تب، انگلش میں دین کے برابر ہوتا ہے یہ. یحرفون، حرف کر جاتے ہیں اس کے اندر، اس کو تبدیل کرتے ہیں اپنی عقلوں کے مطابق. کیسے؟ وہ تبدیل کر دیتے ہیں اس کو، ہو کا مطلب یہاں پر کلام، یحرفونہ من بعدی، کس کو؟ اس کے بعد، ما عقلوہا جو وہ سمجھتے ہیں، یعنی جو وہ اپنی دانست میں سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو چینج کرتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. کیا جانتے ہیں؟ وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام حق، سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے. وہ پھر بھی اس کے اندر چینج کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں. تو مسلمانوں، آپ کس طرح سے اس گروہ، اس فریق سے یہ توقعات لگائے پھرتے ہو؟ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس قدر مدلل انداز کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وہ نقطہ آن پہنچا جہاں پر ایک طرف وش ہے، مسلمانوں کی ڈیزائر، اور ایک طرف اللہ کی وارننگ ہے ان کی طرف کہ تم چاہے جو مرضی کر لو، یہ تمہارے بننے والے نہیں ہیں. یہ تو اپنے مالک، اپنے پروردگار کے نہیں بنے. یہ قوم کیوں نہیں تم ان کو پہچانتے ہو؟ کیوں ان کے اوپر اتنی توقعات؟ اور اتنی توقعات اس قوم کے اوپر کس وجہ سے؟ تاکہ تم انسیکیورٹی فیل نہ کرو، تاکہ تمہیں پرابلمز نہ آئے اس معاشرے کے اندر. کیا تم بھول گئے ہو کہ جیسے میں نے موسیٰ کی قوم کو اس وقت نجات دی تھی اور ان کو وہ ساری سہولیات فراہم کی تھی، تو کیا میں اب وہ والا رب نہیں ہوں؟ کیا اب میں تمہیں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے، جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے اندر پرورش کروائی، کیا میں ان کے اندر رہتے ہوئے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ تم وہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے لیے آ گئے، تو کیا اب میں تمہاری پشت پناہی نہیں کروں گا؟ کیا تمہیں اسی طرح تنہا چھوڑ دوں گا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہودی نہ صرف اس کے اندر تحریف کرتے تھے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو منع بھی کرتے تھے کہ اپنی باتیں باہر مت کریں. ان کی باتیں ضرور سنیں مگر اپنی باتیں ان کے ساتھ ہرگز مت کریں. دیکھیں دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب بہت، آپ سمجھ لیں، کمیونیکیشن کا بہت فاسٹ ایج نہیں ہے جیسے آج ہے. ادھر بات نکلی، ادھر ملک کے اور دنیا کے دوسرے کونے کے اندر پہنچ گئی. اس وقت تو 200 کلومیٹر دور کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پر ان کے پاس جو بکس تھیں، کیونکہ حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کے مطابق امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ان کے مطابق وہ جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو وارننگز دیتے رہے، ان کو بتاتے رہے، یا ان کے ساتھ جو جو پیش آتے رہے، وہ سمجھتے تھے یہ انہی کے اندر محفوظ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں. اور جب بنو قریظہ کے سامنے جنگ کرنے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو مخاطب کیا، اے بندر اور خنزیر کی اولادوں، تو وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، ان کو کس نے بتایا؟ ہم نے کہا نہیں تھا کہ اس کو چھپا کے رکھنا ہے، یہ اس کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ پروردگار جو تمہیں کتاب دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سچ کی باتیں کیوں نہیں بتا سکتے. ان کو پتا ہوتا تھا مگر یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے. دوستو،
یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سگے نہیں ہونے والے. یہ اسپیسیفیکیشن اس قوم کے لیے ہے، لیکن آج اس کی جنرلائزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیا جب عرب کنٹریز فلورش کر رہی تھی، جب سلطنت عثمانیہ ہر طرف ایک سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا، 1000 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی، تو اس کی تباہ کاریوں کے اندر یہ کون لوگ شامل تھے؟ اور پھر جب وہ شیرازہ بکھر رہا تھا، ان عربوں کے درمیان رکھ کر ایک ریاست کا قیام، اسرائیل کا ریاست کا قیام کس کا منصوبہ تھا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی باتیں ہیں. یہ آج بھی وہی جنرلائزیشن ہے. آج بھی ہم پاگلوں کی طرح انہی قوموں کی طرف دوڑتے پھرتے ہیں. سب ہم نہیں، بس تمام مسلمان، چاہے وہ اسٹرانگ نیشن بحثیت دنیاوی اعتبار سے ہوں، چاہے دفاعی اعتبار سے نہ ہوں، پیسے کے اعتبار سے ہوں، سب ان کی طرف ہی دوڑے پھرتے ہیں. یہ اس قدر خوبصورت آیت اللہ کی وارننگ سننے کے بعد بھی کہ وہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے بن ہی نہیں سکتے. اپنے اپنے مفادات کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو ہم نظر انداز کرتے پھرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کریں، اور پھر خوار ہوں اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی اور اس آخرت کے اندر بھی. دوستو، یہ قرآن صرف مخصوص مقامات کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں کہ بس اس کو پڑھ کر تو رکھ دیا جائے، بس اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اصل بات ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر ایمان لانا اصل بات ہے. تو یہ بہت خوبصورت آیت تھی دوستو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی بن ہی نہیں سکتے. اسپیسیفکلی ان اصحاب کو فرما رہے ہیں اور جنرلائز کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي